جی السلام علیکم، میں ہوں امیر حمزہ گلگتی۔ اور سب سے پہلے بات کروں گا گلگت بلتستان کی سیاست اور گلگت بلتستان کی حکومت کے بارے میں۔ جی یہاں پنجاب میں بہت سارے دوست اور دور دراز کے دوست، سندھ کے پی کے دوست یہاں پہ جو ہمارے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ یار گلگت بلتستان میں تو چیف سیکرٹری صاحب نے بڑا اچھا اقدام اٹھایا ہے، گلگت بلتستان کی جو سرکاری گاڑیاں ہیں ان کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ جو ہے عوام کی ملکیت ہے۔ اچھا جی، سب سے پہلے میں آپ کو چیف سیکرٹری صاحب کا تھوڑا بیک گراؤنڈ بتانا چاہتا ہوں۔ گلگت بلتستان کا یہ واحد چیف سیکرٹری ہے جو کہ گلگت بلتستان کے اپنے آپ کو گورنر بھی سمجھتا ہے، اور گلگت بلتستان کا وزیر اعلیٰ بھی یہ خود ہے۔ اور یہ اس کے دل میں جو خیالات آتے ہیں اور یہ جو سوچ رہا ہے اور اس کا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے اسمبلی میں جتنے بھی ممبر ہیں وہ اس کے ملازم ہیں، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جناب اعلیٰ ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب کے ملازم ہیں، یہ وزیر اعلیٰ صاحب کے ملازم ہیں، اور یہ جو کام کرے گا وزیر اعلیٰ صاحب کی مشاورت کے ساتھ یہ کام کرے گا۔ لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ نہ کسی کام میں وزیر اعلیٰ سے مشاورت لیتا ہے، نہ گورنر کے ساتھ کوئی اس کی کنٹریبیوشن ہے۔ یہ اپنے آپ کو سب کچھ سمجھ کر گلگت بلتستان کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ گلگت بلتستان میں اس نے تعلیم کے نام پہ بہت بڑا فراڈ کیا ہے۔ بھئی کون سے سکول میں صبح جا کے سکول کے بچوں کو چاکلیٹ اور جوس دینے سے ان کا مستقبل روشن ہوگا، یا ایک دن جوس نہ پینے سے ان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ ٹھیک ہے جی، یا 10 روپے کی پنسل دینے سے ان کو کوئی نہیں فرق پڑتا۔ اگر آپ چاہتے ہو، آپ بچوں کی تعلیم کی بات کر رہے ہو، آپ جاؤ ولیجز میں، جاؤ مختلف جگہوں پہ جاؤ، ان کے سکولز کی حالت دیکھو کہ وہاں سکول میں ہو کیا رہا ہے۔ آپ جی بھائی جا رہے ہو کہ مہینے میں سال میں ایک دفعہ جا رہے ہو، ہاں میں نے پنسل دیا، شارپنر دیا، میں نے ان کو جوس دیا، اور وہ ویڈیوز بن گئی، سوشل وائرل ہو گئی کہ جی ہاں چیف سیکرٹری صاحب فلانی سکول کے دورے پہ تھا۔ میں گلگت بلتستان کے چھوٹے سے گاؤں چھمگڑھ سے تعلق رکھتا ہوں، اور چھمگڑھ ایک یوں سمجھے کہ گلگت بلتستان کے بالکل نزدیک ہے۔ سب سے جو قریب کا جو گاؤں ہے وہ چھمگڑھ ہے۔ گلگت بلتستان سے 15 سے 16 کلومیٹر، جو گلگت سٹی سے 15 سے 16 کلومیٹر دور ہے۔ ان میں وہاں سکول کی جو حالت ہے، وہاں پر جو سکولز کی حالت ہے، وہاں پہ آج تک 2023 تک وہاں پہ کوئی ہائی سکول نہیں ہے۔ ہمارے چھمگڑھ کے کتنے نوجوان، کتنے بچے صرف اس وجہ سے میٹرک پاس نہیں کر سکتے، صرف اس وجہ سے 8 سے اوپر نہیں پڑھ سکتے کہ ہمارے گاؤں میں سکول نہیں ہے۔ اگر ہمارے گاؤں میں کوئی ہائی سکول ہوتا تو ہمارے گاؤں کے 90% لوگ پڑھے لکھے ہوتے، کیونکہ غریب لوگ ہیں، ہر صبح اٹھ کے گلگت اس مہنگائی میں جا نہیں سکتے۔ بھائی آنا جانا صرف کرایہ جو ہے 500 400 500 روپیہ پڑتا ہے، کھانا پینا کرے دن کے 600 ان کے گھر کی جو ہے انکم نہیں ہوتی۔ 600-700 گھر کی انکم ہوتی ہے، 1000 تک۔ وہ 600 دے کے ایک بچہ کیسے گلگت میں جا کے پڑھے؟ بازار میں جا کے نہیں پڑھ سکتا، وہ سٹی میں جا کے۔ تو ہمارے چیف سیکرٹری صاحب کو چاہیے کہ وہ ایسے علاقوں میں جائے، ٹیلنٹڈ لوگ موجود ہیں وہاں پہ جائے، ان لوگوں کے مسائل سنیں۔ اگر وہ سب کچھ ہے گلگت بلتستان میں، آل ان آل وہ ہے، تو وہ جا کے لوگوں کے جو ہے مسائل سنیں۔ ان کے پاس سکول نہیں، ان کے پاس اساتذہ نہیں، ان کے پاس بلڈنگز نہیں ہیں۔ لیکن یہ جناب کیا کرتا ہے، کبھی ہنزا گیا، فلانی ادھر ٹورنامنٹ رکھا، کبھی وہاں گیا کوئی فیسٹیول رکھا۔ اس سے ہمارا مستقبل نہیں روشن ہونا۔ اور اب میں آتا ہوں گاڑی کے بارے میں۔ جی بھائی، گلگت بلتستان میں گاڑیوں کے اوپر آپ نے لکھ دیا۔ اچھا، صرف گلگت بلتستان کی گاڑیاں گورنمنٹ کی ہے؟ صرف گلگت بلتستان کی جو گاڑیاں ہیں وہ عوام کی ملکیت ہے؟ لکھ لو نا یار، یہاں پہ پنجاب کی گاڑیوں میں بھی لکھو، پنجاب پہ میں جو گورنمنٹ کی گاڑیاں ان پہ بھی لکھو، سندھ میں جو گورنمنٹ کی گاڑیاں ان پہ بھی لکھو، کے پی میں ہے ان پہ بھی لکھو، بلوچستان میں جو سرکاری گاڑیاں ان پہ بھی رکھو۔ اچھا جی، کہتے ہیں کہ گلگت میں افسروں کے جو بچے ہیں وہ سرکاری گاڑی لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ میں آپ کو دکھاؤں گا پروف کے ساتھ، یہاں پہ سرکاری گاڑیوں میں کتے گھوم رہے ہیں، کتے پیچھے ڈالوں میں، وی آئی پی V8 فارچونر ویگو میں کتے لوگ لے کے گھوم رہے ہیں۔ لکھے نا یہاں پر کیوں؟ یہاں پہ چیف سیکرٹری کے پاس اتنے اختیارات نہیں ہیں جتنے گلگت بلتستان میں ہیں۔ یہاں کوئی نہیں پہچانتا۔ میں نے
तकरीबन पंजाब में बैठ के पंजाब के अंदर 20 से 25 लड़कों से पूछा है कि पंजाब का चीफ सेक्रेटरी कौन है, उनको नहीं पता, उनको बिल्कुल इस बारे में नहीं पता, क्योंकि उनका तो काम ही नहीं है। चीफ सेक्रेटरी साहब का जो काम है वो अपना काम कर रहे हैं। गिलगित में चीफ सेक्रेटरी साहब हमारा गवर्नर, हमारा वजीर आला, और मैं यूँ समझा एक किंग बना हुआ है, बादशाह है, ठीक है, सब कुछ उसके आइन मुताबिक होगा। ऐसी बात कोई भी नहीं है। चीफ सेक्रेटरी सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान में नहीं है, पूरे पाकिस्तान में चीफ सेक्रेटरीज हैं, और कहीं पे भी कोई भी जो है सूबे में, किसी भी सूबे में चीफ सेक्रेटरी के पास इतने इख्तियारात नहीं हैं जितने गिलगित बल्तिस्तान के चीफ सेक्रेटरी के पास है। वो क्यों है? अच्छा, आज लिखा कि ये गाड़ियाँ गवर्नमेंट की है, अवाम की है, ये सरकारी गाड़ियाँ जो है अवाम की मलकियत है, कल अवाम से टैक्स लेंगे, कल अवाम के पीछे ये पड़ेगा। ये बंदा, गिलगित बल्तिस्तान वालों कान खोल के सुनो, ये बंदा आप लोगों के पीछे पड़ेगा। आप लोग अगर इस तरह खामोश रहे तो ये बंदा तुम्हारे हुकूक छीन लेगा तुमसे, हम दंग रह जाएंगे, और ये वो काम करेगा जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं था। तो आप लोगों ने सब ने एक्टिव होना है, अपने हुकूक की बात करनी है, ठीक है जी। आपका जो हक़ है वो आपको मिलना चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान में मेंबरों का जो काम है वो उनको करना चाहिए, जो वज़ीर आला का काम है वो करना चाहिए, जो गवर्नर का काम है वो उसको करना चाहिए। ये नहीं चलेगा कि सब काम चीफ सेक्रेटरी साहब करेगा और बाकी सारे छुट्टी पे बैठे हैं। अच्छा जी, ठीक है, या चीफ सेक्रेटरी साहब अगर सब कुछ कर रहे हैं तो बाकियों को करोड़ों रुपए ज़ाया करके इदारे बनाने की क्या ज़रूरत है? सब कुछ उसके हवाले कर दो, बाकी अवामी पैसा है ना, पैसा बचाओ, बाकी सारे जो इदारे हैं ख़त्म कर लो। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। आप लोगों को जो है होश के नाखून लेने होंगे। आप लोगों ने अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला करना होगा। जो लोग हमारे साथ बाहर से आके गिलगित बल्तिस्तान के साथ जो कर रहे हैं उस पर नज़र रखनी होगी, और जो है दूसरी जो बात होगी मैं वो फिर आप लोगों को इंशाल्लाह पहुंचाऊंगा कि नेक्स्ट में वीडियो में बताना चाहूँगा कि गिलगित बल्तिस्तान में ये सब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि गिलगित बल्तिस्तान का जो चीफ सेक्रेटरी है साहब है वो इतनी मुद्दत से क्यों वहाँ पे है और वो क्या चाहता है। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, शुक्रिया।